الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 4 بے بنیاد دعوے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، لوگ 4 چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کا عمل ان کے دعوے کے خلاف ہے۔ ان کا زبانی قول تو یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، مگر ان کے عمل آزادوں جیسے ہیں۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری روزی کا کفیل ہے، مگر وہ بہت کچھ مال و دولت جمع کر لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ نمبر 3، کہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت بہتر ہے، مگر وہ صرف دنیا ہی کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ نمبر 4، کہا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ پہلا دعویٰ، میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں۔ پیارے دوستو، واقعی مقام غور ہے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ عز و جل کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کا رزق کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو، مگر سستی کر جاتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کا حکم ہے، لیکن ہماری ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی۔ اسی طرح دیگر احکامات خداوندی عز و جل کی بجا آوری میں سخت کوتاہیاں ہیں۔ دوسرا دعویٰ، اللہ عز و جل ہی روزی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی روزی کا کفیل ہے، مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رازق ماننے اور روزی دینے والا تسلیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، سودی قرضے لے کر فیکٹریاں چلاتے اور عمارتیں بنواتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچنا پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریوں اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے؟ روزی کے یہ حرام ذرائع آخر کیوں اپنا رکھے ہیں؟ تیسرا دعویٰ، دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ یہ دعویٰ کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس، انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا ہے۔ فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ بندہ اکثر دنیا کے مال ہی کا متوالا نظر آ رہا ہے اور اس کے جینے کا طرز یہ بتاتا ہے گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ چوتھا دعویٰ، ایک دن مرنا پڑے گا۔ یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس، 100 کروڑ افسوس۔ زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا کہ دعوے کی عملی تصویر تھے۔ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو، جس کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان معنوں میں ہر ایک کے لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا،
ہر جاندار پیدا ہونے سے قبل ہی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا، بلکہ اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی۔ رحم مادر میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں یہ بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ سنو، بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے پنجرے میں سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھارتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ چنانچہ جنازے کا اعلان سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑ پھڑا کر تخت پر بیٹھ کر ندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے ہے اور اس کا نقصان میرے لیے، پس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ پیارے دوستو، مقام غور ہے، واقعی ہر جنازہ زبردست مبلغ ہے، گویا ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے پیچھے رہ جانے والو، جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، عن قریب تمہیں بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ مردوں سے گفتگو شرح الصدور میں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما کے قبرستان گئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاتے ہو یا ہم بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المؤمنین، کفن تار تار ہو گئے، بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔